قربانی کا مقصد۔ محبوب خدا سرتاج الانبیاء کا فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے امتحان کی صعوبتوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خالق ارض و سما کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کا مقام و مرتبہ جتنا بڑا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں بھی بہت کڑی تھیں۔ آپ کی پیدائش ایک بت پرست گھرانے میں ہوئی، لیکن شروع سے ہی حضرت ابراہیم کو مالک کائنات نے رشد و ہدایت کی نعمت سے نوازا تھا۔ آپ کی پہلی آزمائش تو آپ کا والد تھا، جو بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت تراش بھی تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے پہلی دعوت اپنے والد کو دی، جو والد نے سختی سے رد کر دی اور گھر سے نکال دیا۔ آپ نے دوسری دعوت حق اپنی قوم کو دی، انہوں نے بھی سختی سے انکار کر دیا۔ ظالم بادشاہ نے اپنے دربار پر بلایا تو آپ نے وہاں بھی حق کی آواز کو بلند کیا اور توحید پرستی کی دعوت دی۔ بادشاہ کا مزاج برہم ہوا۔ گستاخی کی سزا یہ ٹھہری کہ آپ کو آگ کے بڑے الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے خدا کے دامن اور حق پرستی کو نہ چھوڑا۔ 80 سال کی عمر میں خدا کے حکم پر خود ہی اپنے ختنے کر ڈالے، اپنا سارا مال و دولت مہمان نوازی اور خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنا پیارا وطن چھوڑ کر سرزمین فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر بڑھاپے میں 86 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ اب ایک اور کڑا امتحان منتظر تھا۔ اللہ کے حکم پر بڑھاپے کی پونجی حضرت اسماعیل اور بیوی کو اپنے سے دور فاران خاران کے بیابانوں میں چھوڑ آئے۔ درجہ بالا تمام آزمائشوں سے حضرت ابراہیم سرخرو ہوئے۔ اب ایک اور بڑی آزمائش کی تیاری تھی۔ حضرت ابراہیم 3 مسلسل شب سے یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری راہ میں اپنی محبوب ترین شے اپنے بیٹے کی قربانی دے۔ حضرت ابراہیم اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی محبوب ترین شے بڑھاپے کی اکلوتی اولاد ان کا بیٹا اسماعیل ہے۔ چونکہ انبیاء کا خواب وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے جو کبھی بھی غلط یا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے حضرت ابراہیم بھی ہمیشہ کی طرح تسلیم و رضا کے پیکر بن گئے۔ پہلے تو ہر بار ذات اپنی ہوتی تھی، لیکن اس بار آزمائش کا دوسرا جزو بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ اس لیے آپ نے بہتر سمجھا کہ اپنے بیٹے کو تمام بات بتائی جائے، پھر اپنا خواب اپنے بیٹے کو سنایا تاکہ وہ بھی رضامند ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے اور مرضی کیا ہے؟ فرمانبردار بیٹے نے خدا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور کہنے لگا، اگر خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صابر اور فرمانبردار پائیں گے۔ اس گفتگو کے بعد بیٹا قربان ہونے اور باپ اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی کے بعد چھری کو تیز کیا، بیٹے کو مذبوح جانور کی طرح ہاتھوں پیروں سے باندھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے گدی کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تاکہ بوقت ذبح وہ اپنے محبوب بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیٹے کو عام جانوروں کی طرح پہلو کے بل لٹایا تھا اور اس کی پیشانی ایک جانب سے زمین کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پر چھری چلا دی اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں بھی سرخرو ہو گئے، لیکن چھری چلانے سے کچھ بھی نہ کٹا، تو اس وقت خالق کائنات کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی ہم آپ کی جو آزمائش کرنا چاہتے تھے وہ مکمل ہو چکی۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش میں ثابت قدم اور کامیاب نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً یہ کھلا امتحان تھا، اور فرمایا ہم نے ایک بڑا دمبا اس کے فدیے میں دے دیا۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو اپنے محبوب بیٹے کے بدلے میں ذبح کر۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے نوازتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور اس مینڈھے کو ذبح کیا۔ رب ذوالجلال کو حضرت اسماعیل کی فرمانبرداری اور حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی کی ادا اور عبادت اتنی پسند آئی کہ بطور یادگار کے ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا شعار قرار پائی، اور آج بھی ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام دنیا اسلام میں یہ قربانی اور شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ قربانی، قربان، قربت اور قرب تمام مترادف الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے کسی کے نزدیک ہونے کی کوشش۔
کسی کو راضی کرنا اور کسی کی توجہ چاہنا، کوئی ایسی عبادت، الفاظ یا کام کرنا جن سے کسی کی توجہ حاصل کی جا سکے یا کسی کے قریب ہوا جا سکے۔ جس دن سے حضرت انسان کرۂ ارض پر آباد ہوا ہے اسی دن سے یہی قربانی کا تصور بھی ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ملتا ہے۔ فلسفہ قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول تقویٰ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایات پر اظہار تشکر کے طور پر اپنے حلال مال میں سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کرنا۔ قربانی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم محبوب خدا شافع محشر ساقی کوثر نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑوں میں اپنے سینگوں، بالوں، کھروں اور رگ و ریشہ سمیت موجود ہوگا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی کا اصل فلسفہ تقویٰ کا حصول اور محبوب کو راضی کرنے کی کوشش ہے۔ اگر تو ہم اسی جذبے اور شوق سے قربانی کریں گے تو یقیناً بارگاہ الہی میں قبولیت کی سند پائے گی، اور اگر ہم بڑے جانور لوگوں پر اپنا رعب ڈالنے کے لیے، معاشرے کو اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے کریں گے تو ہم روز محشر قربانی کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ فلسفہ قربانی یہ بھی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کی رضا کے لیے ہر کام کر جانا، اپنی قیمتی سے قیمتی شے کو ایک لمحے سے بھی پہلے اس کے حضور قربان کر دینا۔ قربانی کا مقصد رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ دنیاوی شان و شوکت کہ لوگوں پر اپنی دولت کا رعب ڈالا جا سکے۔